to the seminar on end-of-life management of solar PV in Pakistan. Before I introduce the panelists, I wanted to have a brief background on the topic today. In the past few years, solar PV technologies have witnessed a tremendous boom with investment ranging over billions of dollars from government and private sectors, investors alike. Its renewable nature coupled with the contribution towards the reduction in GHG emissions, and it has also a paramount in increasing its popularity and subsequently bringing down the unit cost to less than $1 per watt. As the large-scale deployment is continuously happening in the world, the solar panels continues to be the emergence of significant volumes of waste is inevitable. And typically, a solar panel is built to last for 25 years, while other system components may last 4 to 5 years, depending on the usage, component availability for repairs, services, etc. These reuse and recycling panels was not of much of concern at the development stage. However, with the solar PV panels worldwide now entering their end-of-life phase, and effective management of these retiring panels is likely to become an environmental issue of much concern. The exponential increase in PV panels waste is anticipated to reach over 60 to 70 million tons by 2050. So the solar panel PV waste poses a considerable risk to the environment and human health, as it contains dangerous materials like cadmium, lead, selenite, and other components. Therefore, it is crucial to develop an effective strategy to manage this emerging waste stream, preferably in advance, especially for a country like Pakistan, where the existing waste management practices are not sufficient to handle such technologies. So this seminar aims to establish and finding solutions for the end-of-life management of solar waste, which will involve looking into the economically viable best practices around the globe, mechanisms for local manufacturing, processing, innovative technologies, and development of robust management policies and regulatory frameworks. So may we begin the proceeding. To begin with, we have been joined by our esteemed panelists. I wanted to introduce them. Our first panelist is Dr. Zegam Abbas. He is the Deputy Director Chemical at Ministry of Climate Change. Our second panelist is Ms. Farzana Altaf. She is the Director General of Pakistan Environmental Protection Agency. Our third panelist is Dr. Afzal Hussain Kamboh. He is the head of Advanced Solar Cells Lab, Pakistan Council of Renewable Energy Technologies. And our fourth panelist, who has joined us online, Mr. Ali Majid. He is the Director of Marketing and Business at Longi Solar. I welcome you all to the panel discussion on solar waste management. So to begin with, I would like to request Dr. Zegam Abbas for the welcoming remarks on this particular topic. Over to you, sir. Yeah, thank you very much. First of all, on behalf of Ministry of Climate Change, Government of Pakistan, I would like to appreciate Sustainable Development Policy Institute and Network for Green Energy Transition Research and Education for conducting this seminar on end-of-life management of solar waste in Pakistan. So this is a very good initiative taken by SDPI and NCET. Now I would like to explain about the current situation as well as national and international scenario. Ministry of Climate Change is dealing different international conventions with respect to chemicals and waste management in Pakistan. One of them is the Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal. And under this convention, we have recently launched a National Hazardous Waste Management Policy in June 2022. And this policy actually elaborates all the details regarding the dealing, particularly for the environmentally sound collection, recycling, transportation, end of life of their products. So this policy, now we are working for the action plan, and as per the directives of Prime Minister of Pakistan,
we will submit the action plan for the implementation of said policy by 15th November 2022. The main components of this policy is that first we have to develop the provincial as well as federal level rules and the guidelines. How can we implement this policy at root level? Because if we discuss about this policy, there is a need to manage contaminated sites for different hazardous waste, and then the institutional capacity building of our all the relevant stakeholders, including federal, provincial, and other industries which have to implement this policy. And then monitoring and reporting mechanism and sustainable financing options, that we have to continue this policy, not for the compliance of international convention as well as for long term. Under this policy, we have the implementation committee as well as technical committee. We will cover all the aspects and we will discuss in near future. Now we will talk about the PV panels, which is the topic of today. Because waste constituted, which is cadmium, lead, and other selenium, that is also part of hazardous waste category. So I think that this waste, which is now increasing day by day, as Madam already explained it, its quantum will be increased in millions of tons, and we have also to cater this PV waste in Pakistan, and we have to need first the inventory of these PV solar panels, how much we are using in the country. So first we have the baseline, then definitely Ministry of Climate Change and federal and provincial EPAs will look into it, and we will work for the environmentally safe management of PV panels in Pakistan. So it will consider as hazardous waste. As I explained, if something that is poisonous, ecotoxic, and the other hazardous characteristics found. So as you explained that lead and cadmium is part of this PV panel, so we will discuss this PV panel waste as a hazardous waste. And definitely Ministry of Climate Change and federal and provincial EPAs will consider it for the environmental sort management of these panel in future. Thank you very much. Thank you, Dr. Zagham, for your remarks and for highlighting how we should deal with this problem. And since we're already on the topic of policies and regulations, I would like to request Ms. Farzana to give her remarks on the issue. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon. First of all, I'm really thankful to STPI, always talking about those subjects which are emerging challenge for the future, and presently we are not thinking about them. And even they are at large being ignored by the society, by the government, by the policymakers. Very important and sensitive issue has been discussed. That's why I prefer to come here myself instead of even staying online. Because as a society, so far we have failed to address the issue of the even domestic solid waste management in the country. And hardly in the entire country, any city, any town can claim they have the scientific landfill sites, or they have the zero waste discharge into the environment, and entire waste being collected in any city is properly being disposed of. And while we have to compete the world in so many other scenarios, then this emerging challenge of the e-waste has become another threat to our environment. I will take this specific aspect of the solar waste or e-waste,
because solar waste still is not being thought as a future problem in our country. But if we look into collectively e-waste and what type of waste we are generating since years in the Pakistan, and not a single setup has been established so far in Pakistan, and this is an initiative of the present government and Ministry of Climate Change, where we have been able to make this policy on hazardous waste management. But still, to translate the policy into legislation and to enforce that legislation in terms of the real enforcement mechanism will remain a challenge. If I look into the Pakistan Environmental Protection Ordinance 1983 and then Pakistan Environmental Protection Act 1997, although under the definition of this act, waste subject has been covered very properly and appropriately, but still a small components of that definition needs to be integrated into our daily life. Small thing I will share, we declared the polyethylene bag as a waste. Used polythene bags are defined as a waste in our act. But still, when we started imposing ban in Islamabad on the polythene bags, there has been a lot of the rejection by users. And they come up with this issue that what will be the alternate. Similarly, when we have adopted so many other day-to-day facilities, we are completely ignoring what are the side impacts or effects of these facilities in our life. I have long list of the waste being generated as a use of the electronics, equipment, devices, and so many things. And one more aspect I would like to share with this forum is that there has been a trend almost from more than 20 years back, import of a used computer in Pakistan. Irrespective of that, what is the alternate or ultimate use of these computers in our country? And do we have the enough space in our country to dump this heap of the waste? We are still importing used electronics. I do remember an era in early 80s when there was a trend of import of the electronics from the Russian states. And where those electronics have been dumped in Pakistan, still we don't know the story of a single radio, single TV, or other gadgets. With the passage of time now, what is emerging? We started with the small gadgets and we are ending up now all type of the latest mobile phones or mobile accessories or everything. But so rapidly, these gadgets are being changed and every year we are having the new version, and where we are discarding the old versions. All of us are using mobile phones right now, but anyone has considered that where I will dispose of my old mobile or how it will be disposed of. Just to share a practical example, a few months back, I visited a mobile repairing shop. And when I have been watching the guy working over there, and for my curiosity, I asked him the question, you are removing so many screens or internal parts of these gadgets. What you are doing with them at the end of the day? He said, I'm dumping it into the municipal waste site or into the dustbin. But why not to collect it separately? Think of why we should collect it separately. So a person who is dealing with this type of waste, even they are not aware how to deal with it. And on average, what I assumed monthly, electronic repair shop, only mobile repairing shop is generating about 3 to 4 kg of waste. Where this waste is going into our municipal dumping site. So when we are talking about the municipal landfill sites, this is a non-degradable waste. What will be happening our waste dumping sites? Similarly, if I come to the focus topic of today regarding the solar waste, end life management of the solar PVs, that is a big question mark. And one aspect I would like to highlight about it, although we do discuss about the use of the alternate energy resources, and one of them is very important, that use of the natural source and have the panels, especially in the rural area, people can get the cheaper energy sources and can manage their this use. But what is happening with the ultimate disposal of these panels and the batteries? The story is not known.
And in recent flood, although several institutes, international organizations, they are working on the damage assessment, but none of them has done any work on the collection of the data, how much electronic waste has been flushed in the flood and where it ended up. You can see several pictures showing the solar panels are lying in the open fields or in the water channels, that is so many places. But that is a completely non-degradable waste. And maybe in future we will come across this challenge. Where is this waste present now after this flood? So use of the latest resources is need of the time, but poor planning or poor implementation plan or legislation, weak legislation can impact in the long term to Pakistan. So it's a time where we need to have focused working on this subject. Although I would like to share on this forum that Pakistan Environmental Protection Agency has drafted e-waste rules for the Islamabad capital territory, and maybe they can be adopted if the provinces feel so. But after the 18th constitutional amendment, we are mandated to develop the rules and regulations for the ICT. And shortly, we are going to share this rule with the ministry and other stakeholders. And one of the main stakeholders is the STPI, and I am looking forward for their comments on this subject matter. But we look into the list of the e-waste, it is unending list. One side, I share with you the example of the solar panel, what is happening in the flood affected area simultaneously. The large solar panels which are being installed on the buildings. What estimate has been generated out of that after 10 years life or 15 years life, how much waste we will be collecting and where we will be disposing of. But this, I feel there should be a mechanism which mostly developed countries or developed nations are opting, return back policy. Secret rep is over here, I will suggest, because we are all sister organization, and based on the research of the so many organizations, we need to develop a mechanism where such vendors or suppliers are providing these panels. There should be a return policy and replacement policy. And a very small example was established years back by the one of beverages industry. When they were selling their drinks in the glass bottle, they usually take back the glass bottle and giving ₹10 to the person who were coming to them to sell that bottle. So similarly, economic incentive can make it more effective way of the managing these PVC panels and other this waste. Otherwise, as we have failed, I don't have any hesitation to admit that, mostly we have failed to manage our domestic waste. Similarly, we should be prepared for another failure in future to manage this e-waste, either this from the solar system being generated or any other alternate source being generated. We will be facing a challenge in Pakistan. And second, last important issue I would like to share, when we are entering into the import of this type of the waste, we have to be very vigilant now. Mostly countries, they are rejecting electronic waste, e-waste, or the solar waste. But still, in Pakistan, as we have developed this policy, now we have to take a stance on that, especially for those countries who have completely banned smelting of such type of the e-waste for extraction of the metals and other items from used these electronic devices. We have to take stand on that. And for this, we have to have very strong legislation. And still, e-legislation is one aspect, but legislation on each and every item is really important. And especially if we say how speedy we are replacing our LCDs, LEDs, look into that. Look around you. This room is full of the e-waste material, which will turn into the waste after just 1 or 2 years. It's not much time it's taking. Even one mobile, if you drop it on the floor, within few seconds, it will turn into the waste. And where you will dump this waste at your home. Our homes are full of the waste. So
I will request not stick to only PV waste, solar panel waste, but look into the all waste. And what is the fate of this waste in Pakistan? We don't have enough land just to be used by this type of waste and without any proper decomposition method and disposal method. And it will be challenging. And what we are going to leave for our next generation, a land full of the waste. Thank you so much. Thank you. First of all, I'd like to thank you for actually pointing out how big the e-waste problem has gotten, because that is something we all tend to ignore at the moment. And after that, I just like to know that, as you said, you are introducing rules for an e-waste in Capital Territory, and that we need to take a stand against the import of e-waste and processes that we can use to deal with them. So wouldn't it be, I mean, isn't the problem similar when you're when you are trying to collect e-waste separately? Our waste management systems just rely on manual picking, and the pickers are exposed to a lot of harmful chemicals. Is there something in the policy or the rules that actually cater to this? Very important question, but two different fields you have touched that. One thing is collection of the waste, and one thing is the management of the waste. As far as collection of the waste is concerned, I will more emphasize on the domestic waste. There is no proper waste collection mechanism, और हमने अभी तक जो adopt किया भी हुआ है वो हमारे street collectors, scavengers, unregulated, unregistered workers, they are doing this practice. So for them to have some legislation is really a challenge. As far as municipalities are concerned, they have their law, and basically they are responsible for proper collection, transportation, handling, storage, and disposal of the domestic waste. But when we talk about the e-waste, that is totally a different scenario. एक बड़ी आसान सी और सिंपल सी ज़बान में मैं कहती हूँ, हम पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी आदत है, हम हर चीज़ संभाल के रख लेते हैं काम आएगी. Just go and check your cupboards and your drawers at home. Those will be full of the mobile chargers, full of the used mobile covers. And even वो Nokia N25 हम कहते थे ये कौन सा, I should not name the brand, but this is fact. वो हम सब के पास पुराने पड़े हुए हैं. Where we are going to dump those waste? That is a question. Example which I was sharing with you about this smelting of the electronics and extracting metal out of that. You don't need to go into any specialized area, just the area where we are sitting, go there in a market, just 4 or 5 plaza ahead of this place. And at the night time, these collectors are burning that waste and extracting metal out of that waste. So this practice is happening. As far as legislation is concerned, we have separate guidelines on the solid waste management, and among that guidelines, there are guidelines about hospital waste management and e-waste management. But still, we need to work a lot to prepare the proper guidelines about the e-waste management. That is one of the target area which is in pipeline. But in legislation, we regulate those sectors who are responsible for it. Like as a EPA, being regulator for management of the environment under Section 11, we are mandated to stop any activity which results into the creation of any pollution. But collection of the waste is the responsibility of the municipalities. We can give them the guidelines. We can give them the directions. We can give them the policy. But who are actual implementing agency? That is a big question. Is Ali Majid online? So Ali Majid is belonging from Longi Solar. So as a supplier of solar PV
PV panels in Pakistan. Based on your knowledge and experience, what are the main solar PV technologies that are already available in the local market? And which ones do you think are likely to be launched in your future? Over to you, sir. Yes. Hello. Hope my voice is clear. Actually, the internet is not stable at my side, so apologize for that. So actually, for the Longi Solar, Longi Solar, we have been supplying the solar panels in Pakistan for the last couple of years and have supplied altogether since 2020. We supplied over 500 megawatts solar panels to Pakistan, to Pakistan market. So Longi is the world's largest solar panels manufacturer, having capacity of over 85 gigawatts annually production capacity. So that's about the Longi Solar. So what the Longi Solar is planning to Longi Solar. Recently, we are supplying the P-type modules, monocrystalline modules, and now there will be another series coming up in the future, and the launching will be held next month. So that's the efficiency is higher, and also there is a new technology, innovative technology. So the size will remain same, and the wattage will remain high for that. This is about the Longi Solar and about the recycling. So I was listening the distinguished guest about their remarks, and that was really appreciated. That so even SPDI, because they took the initiative, because I don't think so anyone thought about the recycling so far in Pakistan except the SPDI. So I think that this is very good initiative, and we should keep it going on. So there are even, if you talk about the PV recycling, so there is an organization of the PV recycling. So the proper mechanism is already developed for the recycling of the solar panels. So what we normally do is that there is a process of the recycling of solar panels is you just unplug the junction box and frame, and that's it, and you extract the wafers. And wafer can be recycled easily, like can be reused again. So it goes through the process and the wafers can be recycled. So this is what, even though internationally there are many organizations, so what we do, what normally they ask for is a project location, and they will collect all the panels, and then they recycle them and use the materials already in it. So I think for the PV panels, so especially for the PV panel, this is I think this won't be challenging if we collaborate with the PV recycling organization, and also we introduce these kind of the PV recycling companies in Pakistan. So I had a chance to even communicate with one of the PV recycling organization that offer the recycling services, and they were quite interested, and they were only interested if there is any project of 10 megawatts or more, so they are even willing to pick the PV panels. But since because Pakistan, so all the installations are only 4 to 5 years old, because now the PV solar panels, the momentum is coming up, solar projects are coming up in Pakistan. So I hope so we can develop the proper mechanism, and also there are well-defined processes by those organizations, and also from the solar panel manufacturer as well. There is a guide available. So how do we recycle the solar panels, and how do we use the material used in it and recycle it? Thank you, sir. Now, I would like to request Hassan to ask. Just on that note, he was talking about polycrystalline panels, and I think Dr. Afzal, you have a lot of research on perovskite panels. Do you think we have a market for that in Pakistan yet or not? Well, first of all, thank you very much for having me here, and I appreciate this effort, this DPI, and it's really important and good to exchange ideas with the learned speakers and representing different organizations. देखिए इसमें
कुछ चीजें हैं, there is some basic data that we need to understand, some certain specifics. When we talk about this silicon solar cell, I will come to this organic solar cells and this. So when we talk about this silicon solar panels, we should know that 95% of the world market belongs to the silicon-based solar panels. The rest, only 3% belongs to the cadmium telluride and cadmium sulfide-based solar panels. And the lead that we are talking about, that we are concerned that lead will be there, cadmium would be there. So cadmium is only 3%. Lead is only in the organic solar cells, lead iodide, lead bromide, and these solar cells are still not in the market. So major, I mean 95% is silicon. And when you dispose of this silicon, before coming to this dispose of, let me also share that silicon solar panel has this life of 25 years. So this 25 years means that after 25 years, its efficiency will drop by 20% only. So if it is generating 100 watts today, after 25 years, it will be generating 80 watts. So only 20% degradation in 25 years. So it's not necessary that everyone can afford that, okay, now it's generating 20% less, so I should dispose this off and I should have new panels. So 100% waste would not be there. Only because the technology is improving and there is a chance that we will have more efficient panels after 25 years. But let me assure this here that silicon has already won the race. No other material, no other SIGs are there, this cadmium telluride, these are there, but they don't have the potential to replace silicon solar panels. So silicon is going to last for the next 50 years or even more. And efficiency decrease would be only 20%. So you can carry on until some physical damage happens to the solar panels. The solar panel will keep on generating. One thing. The second thing, that even when you dispose of this solar panel, what you do, as shared by Mr. Amjad, I suppose. So what you take off the junction box and you take off the aluminum frame. This aluminum is good enough even after 25 years. You can melt this and you can reuse this. The rest is glass, and inside this glass is some plastic and copper strips. So I shared this small machine with Ms. Zara the day she invited me, that this small machine can process 1 ton of this glass solar panels in 1 hour. And this will separate in this glass panel into 3 things. One would be the silicon powder, other would be the copper, and the third would be the plastic. And all these three materials can be reused. No lead in this, no cadmium in this, and no this selenium, selenide, this is copper, indium, gallium, selenium, 6. This is another type of solar panels, and its share is less than 1% world market share. So, of course, it's very good to be concerned about the e-waste, and as Ben shared, it's very serious problem that these plastics, these are not degradable, and we need to dispose of them properly. The same should be in the case of solar panels, because the plastics in this, you cannot simply burn this. You have to have the process. You have. I am also doing one project with South Korea. So we are building a laboratory here in Islamabad, which is, they have sponsored this $9.5 million just to establish this solar panel testing laboratory. So when I asked this question from them, that how you manage this, they said that we have a specific company. They just take this waste and they process this. So it's important to have this company which can
separate this glass, silicon, and the plastic, and this plastic can be reutilized. This is important to have. It's important to have the mechanism, but at the same time, it's important to know the magnitude and complexity of it. This is all what I had to share. So just extending from this, do you think Pakistan has the technologies that we will need to extract these resources or to recycle the panels yet? I think this is not too complex. Simple machine, you can buy this. This can process 1 ton per hour, and aluminium frames and junction box you can easily unplug from the panel. The rest glass, this can be processed. For high temperature processes, can we do we have to go to the industries for help, or is it just? So this machine, for example, there's melting of plastic, we would need. So once you have this, you have processed this panel, you have 3 things: plastic, silicon powder, and copper. You can pass this on material to the relevant industry, and they will reuse it. Okay, thank you for that. And since Ali Majid talked about going for recycling services, just so that we can, the manufacturers can collect the panels and they can process them further. Do you think, how would that, because since Pakistan is at the moment just looking at the assembly, not the manufacturer, how would that work for Pakistan? Because we're just importing panels. I think it's important to, especially for the EPA, that we can go for some regulation that there will be certain specified company who can collect this waste, this solar panel waste, and so it's not like that everyone can go for to dispose of this, because simple burning is, of course, a lot of emissions will be there. So if we just have this regulation that okay, only specified companies would be there who will collect this waste and dispose of, I think 90% of the problem would be addressed. As Farzana mentioned that the recent case in floods, we have seen that solar panels were like moving around and they were deteriorated. So from the resilience point of view, I would like to request that you said that most of the panels, if after 25 years, their efficiency get lower, like 20%, and they achieved 80% efficiency. So in that case, like we are talking about everywhere that resilience infrastructure and resilience things. So what could be the fate of that panel if we somehow found that? And is it okay to manage that panel, like we process them again to the market, or we can refurbish them or recycle them? Do you have any suggestion on that? So I think it's important that refurbished panel, there is no concept of refurb. Once this panel stops working, you don't have any option to other than to dispose this of, because once this solar cell, which is encapsulated in this glass and plastic, its thickness is 200 micrometers, and this is so fragile and brittle that if even you touch this will break. So it's not possible to take this off and repair this and put this back and reuse. No chance. After 25 years, if it is damaged, the only thing is that just go for the dispose of, and the companies should be there who should do this task, not that. I would like to comment on this aspect. Unfortunately, पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीज़ों को बड़े मुख्तलिफ सिनेरियो में भी देख रहे हैं. Again, a few months back, by chance, I visited one of the market of the Rawalpindi, and that market was famous for manufacturing of some other household items. And when I went there, I found the entire market has been converted into the solar panel manufacturing market. No title of the industry,
no name of the brand, nothing. But entire multi-story market is manufacturing the solar panel without any name tag, without any warranty or anything. And people are still not much educated in our rural area about the brand and the quality of the solar panel and the material being used in that solar panel and sustainability of the panels. So this is emerging tragedy. The way we in Pakistan, what we are doing, we are importing so many used batteries for the vehicles. And those batteries are being refabricated and again being sold in the market with the fake brand name or something like that. Similarly, this market of solar panel has also been hijacked with the unbranded local manufacturers without any proper industrial setup. And so this will increase the load. As Dr. Sab talked about, in ideal situation, definitely there can be the legislation for the branded industries or the branded manufacturers, but what will be the solution for those unbranded, illegal, unauthorized, unregistered business holders? And this is problem in Pakistan. So many things are happening in this way where we have failed to control them. And second, what has been mentioned about the average life of a panel and after how many years, but at the same time, again, I will come to my example of the floods and the cyclones and then strong winds we have in so many areas. And in rural areas especially, people are compromising on the installation of the solar panel as per their prescribed procedures. So ultimately, when there are strong winds, these panels are being damaged before their ultimate lifespan. And those damaged panels are again a challenge as a generated waste for us. And those are being kept in the rural area. In the urban area, definitely people can approach to the installer or the vendor for replacement of them. But in the rural area, when they have hardly 1 or 2 panels, or even years back, some organization introduced a solar panel geysers for the rural area or for the area where more severe winter is being observed. So these challenges, I think we need to look into development of some legislation or the policy or the strategy. It's good to listen from you, ma'am, but since you have a lot of challenges of regulations and its implementation, so what do you think, who could be the possible stakeholders who should come up with the solution or who could address it better in a better way? So who should take the lead in all this process, the government or EPA? EPA is part of government, obviously. Yeah, we cannot deny our responsibility. First, definitely we should have proper policy or guidelines or legislation on it. But again, enforcement of legislation is not the responsibility of the EPS only. These are the local authorities or local municipalities. If they are tasked for the management of the solid waste, so e-waste is a part of that solid waste. And we need to have here revival of our roles of the municipalities. If you see into the Europe or the Western country, the people are taking out their used furniture and other household items from their houses and putting them in the street. It's a municipality who is responsible for collection of them. And if I just asked a question a few days back to one of friend, how you are throwing away your household items and how those are being disposed of. She told me, first, as per the law, we have to request to our municipality to give us the time for the sale of their furniture. We put it in the auction. And if someone comes to purchase it, हम उसको बेच देते हैं. उसके बाद सेकंड हम फिर ऑक्शन के लिए इश्तिहार देते हैं अपनी म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू. फिर कोई आ जाता है तो हम सेल करते हैं. अगर नहीं आता तो उसके बाद हम अपनी म्यूनिसिपैलिटी को पर केजी के हिसाब से पे करते हैं और हमारी म्यूनिसिपैलिटी वो उठा के लेके जाती है. पुराने ये फर्नीचर घरों का जो भी होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स होती है. जबकि पाकिस्तान में तो आई थिंक था
ہم ایسا کوئی سسٹم لا ہی نہیں سکتے. ایک تو اکنامک کنڈیشنز ہماری, لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ ہمارے ڈھیر اکٹھے ہو چکے ہیں اس شکل میں بھی. سو جو آپ نے بات پوچھی ہے کون ذمہ دار ہے, ہم نے اپنے کچھ رولز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اگر آج سے 50 سال پہلے میونسپلٹی کا جو رول تھا وہ اب نہیں رہا, اور میونسپلٹیز یا لوکل گورنمنٹ کے رول کو ہم نے بالکل ختم کر دیا اپنی ریگولیشنز سے یا ریگولیٹری میکانزمز. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ان چیزوں کو افیکٹولی کریں تو ہمیں اپنے لوکل گورنمنٹ میکانزم, ان باڈیز کا رول اور ان کی رسپانسبلٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بینگ EPA either provincial or federal or regional legislation دینا ہمارا کام ہے. اس کی انفورسمنٹ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا ریلیونٹ لوکل گورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ چیز ریوائیو کرنی پڑے گی. اب نو مور اولڈ لاس. تھینک یو. Sir, same, if you could address that. Thank you very much. جس طرح میڈم فرزانہ نے بتایا کہ امپلیمنٹیشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ پارٹ, کیونکہ لیجسلیشن یا پالیسی یا رولس ہم بنا لیتے ہیں. ایز میڈم فرزانہ مینشنڈ اباؤٹ دی پولیتھین ریگولیشن ان ICT. اب وین وی اسٹارٹیڈ دی امپلیمنٹیشنس, اس میں بہت زیادہ ہرڈلز ہیں. ایون جو ہماری ایڈمنسٹریشنز ہیں, جب تک ان کی ہمارے ساتھ سپورٹ نہ ہو اس وقت ہم اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک تو یہ جو ہے نا امپلیمنٹیشن, اور دوسرا جو سپورٹ ہے ICT ایڈمنسٹریشن کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اگر ہم PV پینلز کی بات کریں, ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ 95% تو اس میں سلیکانس ریلیٹڈ ہیں, جو کہ ناٹ آئی تھنک ہیزرڈس نہیں ہے, کیڈمیم لیڈ, اور وہ لیس دین 1% ہے. لیکن پھر بھی اس کے اوپر پراپر ایک لیجسلیشن کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی بھی اگر ہمارا پینل کہیں پہ بھی ہے اس کے اوپر کوئی باڈی ایسی ہو, چاہے اس کو ویسٹ رولز کا حصہ بنایا جائے. کیونکہ اگر ہم سیپریٹ لیجسلیشن تو نہیں کر سکتے کہ ہم جو کمپیوٹرز کے لیے علیحدہ سے ہم ایک لیجسلیشن لے کے آئے ہیں, اینڈ آف لائف بیٹریز کے لیے علیحدہ سے لے کے آئے, تو وہ ہمیں ایک اوور آل پالیسی جو ہے نا وہ ہمیں ایک ڈرا کرنی پڑے گی. دیٹ ول کور انڈر دی ویسٹ مینجمنٹ. جس طرح میڈم فرزانہ نے بھی کہا ہے کہ اوور آل یونیڈو نے بھی اس کے اوپر ایک سچویشن انالیسس ابھی ریسنٹلی انڈر پروسیس ہے, اس میں بھی ہم ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں کہ اس وقت ٹوٹل جو پوٹینشیل ہے وہ ویسٹ کا ہے کتنا. کیونکہ اس میں 2 مین سٹریمز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوکل ہماری جو جنریشنز ہیں وہ کتنی ہیں جو اس وقت موجود ہیں ان آل ٹائپس آف ویسٹ. کیونکہ یورپ میں تو انہوں نے کیٹاگرائز کر دیا ہے جو ٹاپ 10 ہے, ایون چائنا میں اور جاپان میں بھی ٹاپ 5 ہیں, ہم نے وزٹ بھی کیا ہے. اب صرف چائنا کے اندر 129 ویسٹ ریسائکلنگ فیسلٹیز ہیں, اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ پروفٹ بیس جو ہے, ایون پیناسونک یا بڑے بڑے برانڈ ہیں انہوں نے مل کے وہ فیسلٹیز ڈیولپ کی ہیں, اور اس میں وہ جس طرح انہوں نے بھی بتایا پورا ایک سسٹم ہے. اینڈ آف لائف جب ان کی جاپان کی اگر میں مثال دوں, اس کے اوپر اسٹیکر لگا کے جاتے ہیں وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, اور جب اس کی ایکسپائری ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, کلیکشن پوائنٹ ہے. پھر وہاں سے ریفریجریٹر ایک جگہ پہ کلیکٹ ہو رہے ہیں, ایئر کنڈیشن اور جگہ پہ ہو رہے ہیں, TV جو ہے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں. پھر کلیکشن ہونے کے بعد ایک ریسائکلنگ فیسلٹی ہے آؤٹ آف سٹی جو ہے نا, تو وہاں پہ جا کے پراپر ایک جو ہے نا میکینیکل ویسٹ ریسائکلنگ فیسلٹیز بنی ہوئی ہے, اور اس پہ پھر ہر چیز سیگریگیٹ کرتے ہیں. اس میں کمپریسر علیحدہ سے سیگریگیٹ ہو رہا ہے, وائرز علیحدہ سے ہو رہی ہیں, اور پھر اس کی جو ہے نا اس کی یوٹیلائزیشن ہے. پھر ایون انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہر ویسٹ کے پارٹ سے کون سی پروڈکٹس ہم بنا رہے ہیں. تو ایک پراپر میکنائز سسٹم ہے جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستان میں سنگل ویسٹ فیسلٹیز بھی نہیں ہے, جو کہ اتنا ہیوج کوانٹٹی میں اگر ہم دیکھیں اراؤنڈ ڈیلی لائف تو کتنا ہم ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک مسنگ کمپوننٹ ہے, اور جب یہ ویسٹ اوور آل ایک رولز ہم بناتے ہیں یا مینجمنٹ پالیسی واٹ ایور جو بھی آپ اس کا نام لیں, لیکن جو اس کی ریسائکلنگ اور جو میکانزم ہے نا فزیکلی انفراسٹرکچر ہونا وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ تھریٹیکلی لیجسلیشن سے یا پالیسی بنانے سے وہ ایشو ہمارا ریزالو نہیں ہوگا. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے جو اسپیشلی کوئی بھی برانڈ ہو, HP ہو, یا جو بھی موبائل فون بنا رہے ہیں سیمسنگ ہو, ان کے ساتھ مل کے ان کو آن بورڈ کر کے, جو آپ کا کوشچن بھی تھا, کیونکہ اسٹیک ہولڈر تمام جو ہے نا اس میں
कस्टोडियंस हैं उनको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, और फिर जाके ये हमें अभी प्रैक्टिकल जो है ना टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना चाहिए। अभी हमने जिस तरह मैडम ने बताया 1997 एक्ट्स बहुत हैं हमारे पास, लेजिस्लेशन भी बहुत हैं, आदिल साहब भी ये बता रहे थे कि अभी हमें जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है ना टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना चाहिए। दुनिया में अब ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, रिडंडेंट हैं, अब वो टेक्नोलॉजीज पे उन्होंने मॉडर्नाइज अपना सिस्टम कर दिया है। और अगर हम चाहे पीवी पैनल्स हों या कोई भी ई वेस्ट हो तो उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाएं और प्रैक्टिकली यहाँ पे नजर आना चाहिए, और इंडस्ट्रीज को जो है ना ऑन बोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट देयर इन्वॉल्वमेंट कोई भी पॉलिसी या कोई भी रेगुलेशन वो सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक जो रियल उनके स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड ना। थैंक यू। Yes, I have a question for Ali Majid sir. Since Dr. Zehma addressed that there is a need of private sector engagement in that particular subject. So how do you see that private sector could help the consumer, as there is a lot of there will be a lot of deployment of solar panels in the coming years. So how private sector could help the consumer in setting a waste management system, and also providing incentives for them, or on the technological perspective and on the innovation perspective? Over to you, sir. Thank you very much, Wes. So I would say that even the private sector, even the international companies, including the Chinese companies, so they are interested to set up, the recycling companies over here. So if anyone is like offering them the projects, the recycling of the solar panel, say they would collect from the project side. So they will even pay for it, pay for the collection to the companies. For example, they will buy the solar panel, use solar panels. So for whatever reason, so they were destroyed or something like that. So there will be companies coming up in Pakistan and many companies internationally. Normally, there are everywhere in Europe or maybe on American side. So there are companies who do that. So the same model will be adopted in I think there's an internet problem. We will get back to you after that. If you, for the audience online and in person, question answer session is open. If you have any questions, please ask. मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मगर मैं कमेंट देना चाहता हूँ ये कि हमने बड़ी सारी पॉलिसियां बनाई होती हैं, कवानीन भी होते हैं, लेकिन कोई उस पर अमल ही नहीं होता। उससे बेहतर ये है कि हम देखें सारा दिन कंटेनर्स पर, मेरे इलाके में वो लड़के आते रहते हैं, कंटेनर को खंगालते हैं और अपने मतलब की चीजें ले जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपना कुछ सेटअप बना लें, लोगों को कुछ ग्रुप्स को ट्रेनिंग दें कि ये चीज जो है इसका ये फायदा है, इसका ये है, इसको तुम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो इन्हीं बच्चों को जो अनपढ़ है वो जनाब सारा दिन वो इकट्ठी करते रहे करेंगे और उनको मुतलका जगह पहुंचा देंगे, हमारा ये मसला ही हल हो जाएगा। जैसे इन्होंने भी जिक्र किया, मेरा भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान की जो करंट वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, क्या वो हमारी सफिशिएंट है कि वो इन फ्यूचर सोलर जो पीवी हैं उनके साथ डील कर सकें, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? डू वी नीड पॉलिसीज फर्दर और वी नीड टू इम्प्लीमेंट? जी ज़रा, बेसिकली पॉलिसीज तो हैं, हर लेवल पे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। म्यूनिसिपल के ऊपर भी रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, फिर ईपीए ने भी अपने जो है ना रूल्स भी बनाए हैं, गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन मेन इशू जो सर ने भी बताया उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है कि उसको जाके हर ग्राउंड लेवल्स पे, अब तहसील लेवल पे भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे भी हैजर्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है,
ای ویسٹ وہاں پہ بھی میونسپل میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن اس کو کلیکٹ کرنا، اس کو سیگریگیٹ کرنا اور اس کو پراپر جگہ پہ لے کے آنا. سپوز ہم اسلام آباد کی ہم بات کر لیتے ہیں. اب اسلام آباد از کیپٹل. اب یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں جی ای ویسٹ ہم کلیکٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس کو ریسائیکل یا ڈسپوز ہم کہاں پہ کریں گے؟ مطلب ہمارے پاس جو میڈم فرزانہ نے بھی بات کی، ایون انجینئر لینڈ فل سائٹ نہیں ہے ابھی تک. ہم کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ہم بیسک اسٹرکچر نہیں ہوگا، اگر ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ابھی جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی، ابھی ہمیں پالیسیوں سے ہٹ کے، پالیسیز بہت ہیں، گائیڈ لائنس بھی ہیں، رولز بھی بنے ہوئے ہیں، ابھی پریکٹیکلی سولوشن دینے چاہیے کہ جی یہ اب ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے، یہاں پہ ایون انٹیگریٹڈ فیسلٹیز بنائیں، بجائے اس کے کہ علیحدہ علیحدہ آپ بلب کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں، سی ایف ایل کو علیحدہ کر رہے ہیں، بیٹریز کو علیحدہ کر رہے ہیں یا پینل کو علیحدہ کر، ایک ہی جگہ پہ آپ ایک فیسلٹی بنائیں جس پہ تمام کمپوننٹس جو ہے نا وہ کور ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ علیحدہ علیحدہ پاکٹس میں آپ کام کر رہے ہوں. اور پھر جو سب سے اہم چیز یہ ہے جو کرنٹلی دنیا میں ہے، سرکولر اکانومی پہ کافی زیادہ فوکس ہو رہا ہے. اب سرکولر اکانومی کیا ہے؟ مطلب یہی جو ہمارے ریسورسز ہیں، ان میں ہیوی میٹلز ہیں، کاپرز ہے، ایلومینیم ہے، اس کو ہم ریکور کریں، یہ ہمارا ریسورس ہے. ایون چائنا میں نے ایک ٹریننگ کی، وہ ان کو اربن مائننگ کہتے ہیں، اس میں سے نکالتے ہیں. ایون موبائل فون میں گولڈ ہے. اب انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 ایئر میں انہیں 50 kg گولڈ صرف اس موبائل فون سے ایکسٹریکٹ کیا ہے. تو یہ بہت ساری ایون جو اس کے اندر جو پریشیس میٹلز ہیں، اگر موبائل کی آپ مینوفیکچرنگ دیکھیں یا اس کی جو کنسٹیچوئنٹس دیکھیں تو اس میں لارج آف جو پریشیس میٹلز ہیں وہ اس سے بنا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو ایسی ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے تو تاکہ ہم اس کو پراپر طریقے سے ریسائیکل کریں اور اس کو یوز کریں. ایون اگر ہم اچھے لیول پہ ہیں، جس طرح انہوں نے بتایا کوریا میں، وہ فیسلٹیز ہم خود لگا سکتے ہیں اور وہ بنا کے ریسائیکل کر کے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان پوائنٹ آف ویو پہ سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پالیسیز، گائیڈ لائنس، ایوری تھنگ، ہمیں پہلے جو ہے نا سولوشن دیں، ٹیکنالوجیز پرووائڈ کریں، پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن پہ جو ہے نا ہمیں بات کرنی چاہیے. اس پہ تھوڑا سا میں سبمٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جیسے آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے یہاں تو یہی سیگریگیشن ہے، وہ جو بچے ہیں وہ وہاں سے کام کی چیز اٹھا لیتے ہیں اور وہ پھر جا کے اس کو پاس آن کرتے ہیں. میرا خیال ہے جو ہماری اس میں شاید بیسٹ اپروچ یہ ہو کہ ہم یہ انشور کریں ایز اے گورنمنٹ کہ مثلاً اگر یہ سولر پینل ہے تو اس کی جو پروسیسنگ ایک کمپنی ہے، اس کا ایک بائر مارکیٹ کے اندر موجود ہے. اگر وہ بائر موجود ہے تو وہ جو بچے پک کرنے والے ہیں، وہ جہاں سے بھی وہ ویسٹ ان کو نظر آئے گا وہ اٹھا کے اس تک پہنچا دیں، کیونکہ وہاں سے اس کو ایک بینیفٹ، فائنینشیل بینیفٹ نظر آئے. یہ جو ای ویسٹ ہے، یا یہ بھی دس سولر پینل پارٹ آف ای ویسٹ. ای ویسٹ کی اگر ہم یہ سم ہاؤ انشور کر لیں کہ ایک بائر مارکیٹ کے اندر آ جائے جس کے پاس پراپر پروسیسنگ فیسلٹی ہو، تو وہ ویسٹ کلیکٹ ہو کے خود بخود اس کے پاس پہنچ جائے. اور شاید ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ پالیسیز اور سارا کچھ امپلیمنٹیشن بہت مشکل کام ہے ہمارے اندر. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو میڈم نے کہا ایک مارکیٹ میں کہیں پیرنٹس تھے، تو کیا یہ سکریپ ہی ہم نہیں امپورٹ کر رہے ہیں؟ یوزر ہوتا ہے وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا یہ جو پلازاز ہیں تو کیا اس میں کوئی بتائے گا کہ یہ سکریپ جو ہے آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی حل ہونا چاہیے؟ جی یہ بالکل ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسی ایشو کو جو ہے وہ ہمیں پاور ڈویژن نے بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ اپروچ کیا. اسی سے بھی ڈائریکشنس آئے کہ جی ہم جو پینلس امپورٹ کر رہے ہیں اس میں ایک رپورٹ تو یہ آئی تھی کہ مور دین 70% جو امپورٹڈ پینل ہے، امپورٹڈ بھی، وہ بھی سب اسٹینڈرڈ. تو اور ہمارے پاس چونکہ کوئی کوالٹی چیک میکینزم ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر، تو لہٰذا وہ کمپنیز جو پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن جو کہیں اور نہیں جا سکتا کسی ملک میں یہاں پر آ سکتا ہے انفارچونیٹلی. تو پھر ہم نے یہ ٹاسک دیا گیا بینگ ریسرچ آرگنائزیشن، ہم نے اس کی پھر فنڈنگ جو ہے وہ لی کوریا سے، کورین انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی سے، اور ہم ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا رہے ہیں اسلام آباد. یہ کوالٹی کنٹرول بیسیکلی مینڈیٹ ہے PSQC پاکستان اسٹینڈرڈس اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا، لیکن انہوں نے اپنی جو ریزرویشن شو کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم SRO تو جاری کر دیں لیکن ہمارے پاس کوئی ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں ہے
جس کا کہ رزلٹ اس انٹرنیشنل برانڈ کو کسی کی پروڈکٹ کو چیلنج کر سکے. تو ہم تو اس کو ہمیں باہر بھجوانا پڑے گا اور اس میں ٹائم لیپس اتنا آ جائے گا کہ وہ پریکٹیکل نہیں رہے گا. تو پھر اب وہ ہم نے جو ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہمیں اس میں مل رہی ہے کوریا سے, اور یہ فرسٹ فلور اس کا بلڈنگ کا بن گیا ہے, کنسٹرکشن کر رہے ہیں بیسیکلی. تو بائی دسمبر 24 یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی لیب. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی انٹرنیشنل برانڈ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم ٹیسٹ کرنے کا, کوالیفائی کرنے کا ایک ایسا پروسیجر موجود ہوگا جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ آلریڈی PSQC آن بورڈ ہے, SRO بھی جاری کریں گے تاکہ ایک اسٹینڈرڈ پینل ہی مارکیٹ کے اندر آئے. اور باقی یہ جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں, ان کا ابھی بھی جو کمپنیز ہیں جہاں پر 2-3 برانڈس ہیں جو کہ بنا رہے ہیں, ان کی چھوٹی موٹی فیکٹریز بھی ہیں, لیکن ان کا ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ کے ٹینڈر کے اگینسٹ اپنی پروڈکٹ کو سیل نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بھی کوئی آفیشیل ٹینڈر آتا ہے اس میں ریکوائرمنٹ آتی ہے یہ 2 اسٹینڈرڈس ہیں, ان کو آپ کی پروڈکٹ کمپلائی کرے گی تو آپ بڈ میں پارٹیسپیٹ کریں. ان کی چونکہ پروڈکٹ کمپلائی نہیں کرتی ہے اسٹینڈرڈ کو, تو وہ پھر ریٹیل میں ہی صرف اس کو سیل کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ سارا جو سب اسٹینڈرڈ پینل ہے وہ ریٹیل اس کے اندر ہی جا رہا ہے. Yes. My name is Amar. I'm a journalist. My question is that the government has banned polythene bags, and the government did not know about many employment workers will be unemployment. بےروزگار ہو جائیں گے, ان کے پاس جاب نہیں ہوگی, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. ایک طرف تو وہ پولوشن اور اس طرف کے اقدامات کر رہے تھے. کیا گورنمنٹ اتنی اندھی ہو چکی تھی, انہیں بے روزگار جو ہو رہے تھے ان کا پتہ نہیں تھا؟ کیا یہ حکومت کی پالیسی میں شامل نہیں تھا؟ کیا حکومت اتنا وہ بڑا اقدام تو کیا ہے, مختلف دکانوں پر شاپر پر بین بھی لگے, جرمانے بھی ہوئے, اس کے بعد یہ کیا بیک اپ نہیں ہوتا؟ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی, بہت زبردست کوشچن ہے آپ کا. تھینک یو میم. اور ڈیفینیٹلی آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ نے تھوڑی سی اس پہ ریسرچ بھی کی ہوگی. نمبر 1, یہ بین پورے ملک میں نہیں لگا, اس لیے پورا ملک جو پلاسٹک بیگ بنا رہا تھا بے روزگار نہیں ہوا. آپ ویڈیو مت بنائیے, آپ بات سن لیجیے میری, زیادہ توجہ ادھر چاہیے, اس کو لکھیے گا اپنے آرٹیکل میں, کیونکہ یہ اتنا ریلیونٹ کوشچن ہے نا کہ یہ جو ایک سو کالڈ ہم کہہ رہے ہیں جی پورا ملک بے روزگار ہو گیا شاپنگ بیگ پہ پابندی لگنے سے. پہلی بات, یہ قانون پورے ملک میں نہیں, صرف 1400 اسکوائر کلومیٹر کے اسلام آباد میں ہے. اور اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی پابندی ہے. اسلام آباد کے جناح ایونیو میں آپ ریڑھی نہیں چلا سکتے, رکشا نہیں جا سکتا. اس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا جناح ایونیو پہ رکشا چلا دیں, جناح ایونیو پہ ریڑیاں لگانے دیں. کچھ شہروں کے نارمز بھی ہوتے ہیں. اور پلاسٹک بیگ بنانے والی جو فیکٹری ہے وہ ایک صرف شاپنگ بیگ تھیلا نہیں بناتی, وہ ملٹیپل چیزیں مینوفیکچر کرتی ہے. اگر اس لیجسلیشن کو پورا آپ کھول کے پڑھیں نا, اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت بھی دی گئی ہے. ایک وہ پلاسٹک کی تھیلی جس سے آپ دکان میں یہ گلاس ڈالتے ہیں, گھر لا کے یہ گلاس الماری میں رکھتے ہیں اور شاپنگ بیگ پھینکتے ہیں ڈسٹ بن میں, اس سے آپ کو منع کیا گیا ہے. بے روزگار اسلام آباد میں اس سے کوئی بھی نہیں ہوا ہے فار شور. اگر ہے تو ڈیٹا لے آئیے, آئی ایم ریڈی فار دیٹ ڈیبیٹ. جو یہ چیز اسٹیبلش کی گئی ہے, بیسیکلی ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں سولر پینل اور اس کے استعمال کرنے کی, سائملٹینیسلی یہ بیہیویئر چینج کمپین ہے. انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا, خدا کی قسم وہ جو شاپنگ بیگ جگہ جگہ نالوں میں ہوتے ہیں نا, وہ اس ملک کے ہر بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ صرف EPA کو یا منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو نقصان نہیں دے رہے, وہ اس ملک کے ہر شہری کے لیے اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کسی ڈیولپڈ کنٹریز میں تھے. اس سے جو آپ کے نالے چوک ہو رہے ہیں, اس سے جو آپ کی ایگریکلچر لینڈ خراب ہو رہی ہے, اس سے کو کھا کے آپ کے جو جانور مر رہے ہیں اور رویے تبدیل ہونے ہیں. ہمارے آبا و اجداد, آپ تو بہت چھوٹے ہیں لیکن میرے والد صاحب, میرے دادا جب مارکیٹ میں جاتے تھے ہاتھ پہ اپنا تھیلا لے کے جاتے تھے. تو بیسیکلی اس قانون کا مقصد تھا رویے تبدیل کرنا, لوگوں کو فرینڈلی اپروچ کی طرف لانا. جاپان جیسا ملک جو اتنا اسٹرانگ اکانومی میں ہے,
اس ملک کے ہر شہری کے پاس جب وہ گھر سے نکلتے ہیں ایک کپڑے کا تھیلا ہوتا ہے. ہم یہ موبائل تو ایک ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں, دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا لے کے مارکیٹ نہیں جاتے, اور بڑے فخر سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی شاپنگ بیگ ڈبل کر دینا. تو نمبر 1 یہ چیز آپ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں شاپنگ بیگ بند کرنے سے کوئی بے روزگار نہیں ہوا. ایک شاپنگ بیگ بنانے والے کارخانے کو جا کے وزٹ کیجیے, وہ سائملٹینیسلی 5-6 پروڈکٹ بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کسی چیز کی پلاسٹک میں پیکنگ تو ختم نہیں ہوئی ابھی تک, آ رہی ہے نا پیکنگ مٹیریل, اس کو طریقے سے لانا ہے. آپ کے پاس جو 1000 طرح کی کھانے کی یہ نمکو چپس یہ دوسری تیسری چیزیں آ رہی ہیں وہ پولیتھین بیگ میں آ رہی ہیں نا, وہ بندہ بے روزگار نہیں ہوا, وہ یہ بنا رہا ہے. یہ جسٹ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیوں کو فیل کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک مافیا کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ اس چیز کو, وہ بے روزگار بندہ بہتر ہے یا وہ اس پولوشن کے دھوئیں سے مرنے والا بہتر ہے؟ بے روزگار ہوگا, سانس لینے کو صاف ہوا تو ملے گی, صاف پانی تو ملے گا پینے کے لیے, لیکن روزگار ہوتے ہوئے اچھے سے اچھا بندہ گندی ہوا میں سانس لے گا, 10 بیماریوں کو فیس کرے گا, گندا پانی پیے گا, 10 بیماریوں کو فیس کرے گا, اینڈ اپ کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہوگا. پرائرٹی ہم نے سوچنی ہے, ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ صاف ماحول, اچھا روزگار. خود آپ کمپیریزن کر لیں, دس از کوسچن فار یو کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے. میرے باپ دادا نے تو مجھے شاپنگ بیگ نہیں دیا تھا, یہ میری نسل کی ایجاد ہے. میں چاہوں گی یہ جو گند ہم نے ایجاد کیا اس کو اسی نسل میں ہم ختم کر دیں, اپنے آنے والی نسلوں کو یہ گند ہم مت دیں. پوری دنیا اس وقت آپ دیکھیں بڑے بڑے لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں, پلاسٹک بیگ, پلاسٹک پولوشن. ہر پلاسٹک پولوشن نہیں ہے, یہ موبائل بھی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے, یہ جس کی توسط سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ بھی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے. لیکن ہر پلاسٹک پولوشن نہیں ہے, کچھ پلاسٹک ان اوائڈیبل ہے اور کچھ 100% اوائڈیبل ہے. یہ شاپنگ بیگ سوائے اس کے کوئی کام نہیں, ہم نے اپنی زندگی کی آسانیاں بنا لی. کسی زمانے میں آپ کالا شاپنگ بیگ دیکھتے تھے, اب وہ ختم ہو گیا. تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوگی ہے جب اس شاپنگ بیگ میں گوشت ڈال کے فریز کر دیا جاتا تھا اور اس کو ڈی فراسٹ کرنے کے لیے جب مائکرو ویو میں رکھا جاتا تھا نا, تو دیٹ از 100% کارسینوجینک. کون سے کاربن کنٹینٹ اس میں چاہتے تھے. آج کیوں ہم کام 27 کرنے جا رہے ہیں؟ اگر شاپنگ بیگ بہتر ہے تو کاربن امیشن بھی بہتر ہے, رہنے دیجیے. پوری دنیا کیوں اکٹھی ہو رہی ہے 192 ملک جا کے, کیوں ہر سال بات کرتے ہیں گرین ہاؤس گیسز امیشن کریں, کاربن امیشن کم کریں. اس میں کتنے % کنٹریبیوشن ہے ہمارے یہ پولیتھین بیگ جو کچرے میں چلتے ہیں, اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ وی نیڈ ٹو لک انٹو دیز تھنگس. یہ بے روزگاری والا جو ہے نا, یہ ایک اسپیسیفک مافیا کا ہے, کوئی بے روزگار نہیں ہوا ہے. تو ڈیٹا لے آئیے, کیونکہ بالکل کیجیے, کیونکہ کہتے ہیں نا ایک عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں. 25 سال سے ای پی اے میں بیٹھ کے آئی ہیو ڈیٹا آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس اسپیکٹ پہ تو جو ابھی زیغم صاحب نے بھی کہا نا, ہمارا کام قانون بنانا ہے, لوگوں کا کام ہے اس قانون پہ عمل کرنا. کیا ہر روز بتایا جاتا ہے کہ قتل کرنا جرم ہے؟ اس سے بھی ہٹ کے بینگ اے مسلم, میں آج ایس ٹی پی آئی کے فورم سے یہ میسج دوں گی, میں ہر دفعہ آ کے کوئی نہ بات کرتی ہوں, ہمارا قرآن سب سے بڑا قانون ہے. اور ہمیں بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک دفعہ 5 نمازیں فرض کر دی ہیں نا. روز تو نہیں صبح سویرے وہی آتی کہ آج بھی 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے. قانون بنا ہوا ہے یار, قانون کو فالو کرو, اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر لو نا, اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے رہنا ہے. رویے تبدیل کرے, اور لوگوں کے رویے تبدیل کرنے میں آپ لوگوں کا قلم کام کرتا ہے. قلم لائیے اپنا سامنے. میں اس پہ ایک کامنٹ ایڈ کر دیتی ہوں. بے روزگاری کی بات کریں, ضروری وہ جو بھی بندہ ہے, سارے شاپ پر بناتے ہیں, بہت اتنی ٹیکنیکل وہ نہیں ہے, he can get some other job. اتنا کوئی اسٹاف نہیں ہو جاتا کہ شاپ پر نہیں بنا کے اور نہیں کر سکتا. بہت سی چیزیں ہمیں وہ میئر کرنا ہے کہ کون سی زیادہ چیز انسان نے. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ایک چھوٹا سا کائنڈلی لیس کو کسی طرح پیئر کریں پلیز, یہ اس کے لیے وہ غریب بھی بے روزگار ہو جائیں گے. نہیں, اس پہ میں تھوڑا سا, قانون ہے سر, سیکشن 4 پڑھے ہماری ریگولیشن کا, اس میں ہے ایکسٹینڈیڈ پروڈیوسر رسپانسبلٹی کے تحت انہوں نے یہ پروڈکٹ بنانی ہے.
those companies are working on it. अभी 2 हफ्ते पहले हमारी मिनिस्ट्री में इस पे बड़ी डिटेल मीटिंग दोबारा उनके साथ हुई है. कानून सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, हम उनसे ये काम पूरे मुल्क में करवा रहे हैं. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो रिसाइकलिंग करें इसकी, चाहे कहीं भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. और रेगुलेशन 4 में इसको कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रियल पैकिंग. अगर वही लेस या चिप्स, मैं लेस का नाम नहीं लूंगी, कोई भी निम्को आपको खुले में रहे, वो क्या खाने की क्वालिटी रहेगी उसमें. ये कपड़े आपके पैक होके आते हैं पॉलीथीन बैग में. अगर आपको ये शर्ट्स खुली मिलनी शुरू हो जाए, कोई भी नहीं लेगा. गंदा कपड़ा बेच रहे हैं. इसी तरीके से हमारे बहुत सारे डे टू डे आइटम है, बिस्किट पैक होके आ रहे हैं, ये सब पॉलीथीन है. हम तो पॉलीथीन के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, उसमें को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसका बाकायदा लेजिस्लेशन में तरीकाकार बताया गया है. वो आपकी बात बहुत सारे और केसेस में सही हो सकती है, लेकिन यहाँ डेफिनेटली इन्फोर्समेंट किसका काम है. जी थैंक यू. जी सर. आज बहुत ज्यादा मालूमात में इजाफा हुआ हमारा, माशाल्लाह. साजिद हसन मलिक नाम है, मैं सीनियर रिसर्चर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, 7 अटार्नी जनरल के ऑफिस काम करता हूँ. मैं राइट्स पे भी मेरा बड़ा काम. एक दफा ये बैन लगा था प्लास्टिक के बैग्स का इस्लामाबाद में, फिर उसके मुतबादल कोई थैले या इस किस्म की कुछ चीजें ले आए थे. फिर बाद में पता चला कि उस मिनिस्टर ने अपने खास बंदे को अलाउ किया कि वो थैले बनाए और उसमें करोड़ों रुपए कमा गए. तो मेरा क्वेश्चन एक ये है कि वो नाकाम क्यों हुई पॉलिसी? अगर बैन जब कर दिया था वो क्यों नहीं कामयाब हुई? दूसरी मेरे लिए हैरान कौन बात है कि जिस तरह आपने बताया किस तरह चाइना ने इतना गोल्ड उसमें से निकाल लिया, तो ये थोड़ी सी वजाहत चाहिए थी कि यार मोबाइल में गोल्ड होता है या कोई मखसूस है. हाँ यही चीज. तो वो अगर गोल्ड निकाल सकते हैं, इधर भी अवेयरनेस दें, कई लोग बना लेंगे माशाल्लाह, वो भी अपना एक अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. एक चीज अनफॉर्चुनेटली आपकी बिल्कुल सही बात है, और बहुत गलत किस्म का इसका प्रोपेगेंडा मार्केट में किया गया कि बैन लगा था. कानून फॉरएवर है. मैंने पहले बात की थी, कत्ल करना जुर्म है, कभी खत्म हुआ है क्या? अब कत्ल करना शुरू कर दें, जुर्म नहीं रहा है. तो बैन लगा है, कानून बना था. ये बहुत सारे लोगों ने मार्केट में, और स्पेशली छोटे वेंडर्स, रेडी वालों को, छाबड़ी वालों को, इनको अपना ये शॉपिंग बैग बेचने के लिए बात ने ये किया, उसके ऊपर एक रेड कलर की स्टैंप लगा दी, कहना शुरू कर दिया जी गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दी. अब बीइंग अ फीमेल मैं कहीं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, यहाँ नहीं लिखा हुआ कि ये DGPA है और इस काम की सजावार यही है. तो मैं अक्सर कहती हूँ अच्छा वो हुकूमत ने लिफाफे बंद जो किए थे, नहीं वो खत्म हो गया है. ये आया था बंदा हमें बेच के, कहता है हुकूमत ने अब ये मंजूर कर दी है, ये देखिए ऊपर मोहर लगी है. एक तो हमारा मनफी प्रोपेगेंडा ये मार्केट में होता है. इसी तरीके से अब जैसे ये एक छोटे लेवल पे प्रोपेगेंडा हो रहा है जी के ये लिफाफे हुकूमत ने अब अलाउ कर दी, जबकि अलाउ नहीं. हाँ, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल का जो कानून 2013 का था वो हमने खत्म किया है. केपी की गवर्नमेंट ने शायद वो अडॉप्ट किया हुआ कि वो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, लेकिन साइंटिफिकली दैट कन्वर्ट्स इनटू द माइक्रोप्लास्टिक, बट स्टिल दैट इज नॉन डिकम्पोजेबल. 2 लफ्ज हैं, मैं जरूर कहूंगी, याद रखिएगा. एक होता है डिग्रेडेबल, एक होता है डिकम्पोजेबल. डिकम्पोजेबल इज एक्सेप्टेबल, डिग्रेडेबल इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द एनवायरनमेंट. वो डिग्रेड होके भी, हम बचपन में जब एटम की डेफिनेशन हमें पढ़ाते थे, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो वो प्लास्टिक जितनी भी कम हो जाएगी, डिग्रेड होगी, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखेगी. तो ये कानून खत्म नहीं हुआ. हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि रोज EPA या मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जाए, एक एक का हाथ पकड़ के उनको कहे कि ये इस्तेमाल नहीं करो. तो हमारा कुछ शहरी होते हुए, कुछ मुसलमान होते हुए भी फर्ज है. अभी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये कैंपेन शुरू की हुई है कि उनके जितने DC ACs वगैरह जाते हैं प्राइस चेकिंग के लिए, साइमल्टेनियसली वो प्लास्टिक बैग चेकिंग भी जा रहे हैं. बड़े बड़े आपने भी जो बात की, इस पे बहुत एलिगेशन, यही नहीं मेरे ऊपर कोर्ट केसेस भी हुए जिसमें कहा गया जी मैडम आई थी, वो कुछ फेवर मांग रही थी, हमने नहीं दिया, तो हमारे ऊपर प्लास्टिक बैग का जुर्माना लगा के चली गई.
تو اسی طریقے سے یہ بھی تھا کہ جی اپنے لوگوں کو فیور دینے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا اپنا کوئی پلاسٹک بیگ بنانے کا کارخانہ نہیں ہے. اگر ہو تو پھر تو ہر پالیسی یہ ای ویسٹ پہ بھی ہمارا ہونا چاہیے ہر ایک. تو یہ اس قسم کا کیا جاتا ہے. بالکل جیسے یہ میرے چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو گئے, اسی طرح سے تھا کہ جی اچھا یہ اس لیے قانون لایا گیا ہے کہ اس میں ان لوگوں نے کسی کا بزنس پروموٹ کرنا نہیں. مارکیٹ سب کے لیے اوپن ہے, جس نے آنا ہے جس نے الٹرنیٹ دینا ہے دے, سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن ان دا لیجسلیشن. وہ لکھا ہوا ڈیفینیشن میں کون سے بیگ الاؤ. تو یہ بڑا کلیئر ہے. یہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایس ٹی پی آئی سے کہا تھا ایسے ٹاپک پہ بات کریں جس میں ریئلی ہمارے ٹاپ سے لے کے نا باٹم تک ایک ایک شہری انوالو ہے. شاپنگ بیگ پہ رکھے ایک سیشن. آئی ول ریکویسٹ آل آف یو. اور اس پہ اتنی بات کریں اینڈ ناٹ ان ایس ٹی پی آئی دس سیمینار. آئی ول ریکویسٹ سم یونیورسٹی وہاں آئیں, یوتھ کے ساتھ بات کریں اس پہ, کیونکہ ان کو ضرورت ہے اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی. ابھی ہم نے ایک ایفرٹ اور شروع کیا ہے سر, آپ کیونکہ تھوڑا لا سے بھی اس سے بھی ہے. پچھلے ہفتے میں 2-3 یونیورسٹیز کو میں نے وزٹ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے کیمپسز کو پلاسٹک بیگ فری کر دیں. گریجولی وی آر جس طرح کالا شاپنگ بیگ ختم ہوا ہے, ہوپ فلی یہ شاپنگ بیگ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہوگا. دوسری بات آپ بتا. دوسرا سونے کی تلاش. سونے کی تلاش زیادہ سب کریں گے. جی دوسرا جو آپ کا کوشچن ہے ریگارڈنگ دی گولڈ, اب اس میں اب یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کس برانڈ میں ہے, سیمسنگ میں ہے یا آئی فون میں ہے, یہ تو ایک R&D ریسرچ ورک ہے. لیکن جو موسٹلی آپ کے جو اسپیشلی یہ جو اسمارٹ فون ہے اس میں یہ جو ہے نا پایا جاتا ہے. اور اس کو پبلک اس لیے نہیں کیا گیا کہ ورنہ پھر سنیچنگ بڑھ جائے گی. اگر یہ پبلک میسج ہو جائے اس میں گولڈ ہے, اس سے سنیچنگ جو ہے نا بڑھ جائے گی. اور ان کا جو سوال تھا, اور یہ اب لیس کے حوالے جو لائف جا رہی ہے لازمی پڑے گی آپ سے پتہ چل جائے. لیس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تو وہ بھی ایک برانڈ ہے ان کا, پیپسی والوں کے یہ پروڈکٹ ہے. اب ان کا نام کمپنی کا ہم ویسے کوڈ نہیں کرتے, لیکن ریگارڈنگ دس ایکٹیویٹی جو کہ میڈم فرزانہ نے بھی کہا ہے ایکسٹینڈیڈ پروڈیوسر ریسپانسبلٹی, اس کے اوپر ہم نے میٹنگ بھی کی ہے. اس میں 1-2 ڈیسیجن یہ ہوئے ہیں کہ ایک تو وہ جتنی بھی کمپنی ہے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے کور کے نام سے, کور الائنس, کلیکشن اینڈ ریسائکلنگ الائنس کے نام سے. اس پہ میرے خیال ایس ٹی پی آئی بھی اس کا پارٹ ہے, اور بھی جتنے یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اور یہ ٹوٹل پیکیجنگ کا مور دین 60% یہ کمپنیز بناتی ہیں. اس میں بڑے بڑے نام ہیں, نام کوٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اوور آل 18 کمپنیز ہیں جو کہ اس کور الائنس کا حصہ ہیں, اور وہ ہماری میٹنگ میں آئی ہوئی تھی. اب ہم نے ان کو جو فرسٹ ٹارگیٹ دیا ہے یا جو ہم نے منٹس میں ڈیسیژن کیا ہے, یہ ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ پلاسٹک کی کون کون سی پروڈکٹس بنا رہے ہیں. ون آف جو ایک پروڈکٹ ہے وہ ایک لیز ہے, جس طرح میڈم فرزانہ نے بھی کہا ہے کہ بہت ساری پروڈکٹس بنا رہے ہیں. ایون یہ شیمپو کے جو وہ ہیں جو بنتے ہیں ساشیز ہیں, بہت ساری مینی پروڈکٹ آپ دیکھ لیں, کوئی بھی آپ چیز دیکھیں گے تو یہ انہی کور الائنس کی جو ہے نا یہ پروڈکٹس ہیں جو اس وقت پورے پاکستان تقریباً ہر گھر میں ان کی کوئی نہ کوئی ضرور پروڈکٹ ہوگی, یہ ان کا دعویٰ بھی ہے. تو ان سے ہم نے ڈیٹیل مانگی ہے, کیونکہ جب تک ہمارے پاس بیس لائن نہیں ہوگی ہم ان کو فکس نہیں کر سکتے. تو ہم بتائیں گے جی ہاں جی آپ کی کمپنی یہ اتنا بناتی ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ کتنا کلیکٹ کر رہے ہیں, کتنا ریسائکل کر رہے ہیں, پھر یہ آنسریبل ہوں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جو ایک اسٹارٹ اپ لے لیا ہے اور پھر ہم اگلی طرف جائیں گے, اور کچھ کمپنیز اس میں سے کر بھی رہی ہیں. انہوں نے ایک کمپنی نے آپ نے سنا ہوگا ترک ایونیو میں پلاسٹک سے 1 کلومیٹر روڈ بھی بنایا ہے. کچھ کمپنیز ہیں پلاسٹک کو ریسائکل کر کے اس کو اسٹیپل فائبر بھی بن رہا ہے, ریسائکلنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن تمام جو ان کی پروڈکٹس ہیں اس کی ابھی انوینٹری یا بیس لائن ابھی مسنگ ہے. تو اب نیکسٹ میٹنگ میں ہم ان سے انفارمیشن بھی لے رہے ہیں, اور پھر ہم ان کو ٹارگیٹ 2025 تک ہم ٹارگیٹ دے رہے ہیں کہ ہر کمپنی ہمیں بتائے گی کہ ان کی پروڈکٹس کتنی ہیں اور یہ اس کو کلیکٹ اور ریسائکل کب تک کریں. تھینک یو سر. اس پہ تھوڑا سا میں گولڈ پہ سبمٹ کر دوں. یہ دیکھیں, میں چونکہ ریسرچ لیب ہمارا تو ریسرچ کا کام ہے, یہ بڑا کامن ایک آئٹم ہے. گولڈ جو ہے ہم لیب میں یوز کرتے ہیں اور کانٹیکٹ میکنگ. گولڈ کی پراپرٹی ایسی ہے, ایک تو یہ ہے کہ جس بھی میٹل سرفیس کے اوپر ہم اس کو ایواپریٹ کرتے ہیں وہ بالکل اس کے ساتھ ایک اومنک ہم کانٹیکٹ اس کا نام دیتے ہیں کہ کوئی لاسز پھر نہیں آتے الیکٹریکل فلو کے اندر.
जहाँ पे गोल्ड का कॉन्टेक्ट बन जाए। तो ये जितने भी लैपटॉप्स हैं, आपके सेल फोन हैं, जितने भी सेल फोन हैं, इसमें जो भी कॉन्टेक्ट्स बने वो गोल्ड के साथ ही बने हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने अगर इसको प्रोसेस करना है तो फिर वो जो मेगा स्केल की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, जिसमें से गिलास भी निकलेगा, सारी चीजें निकलेंगी, उधर जाएंगी, और टन्स के हिसाब से जब आप प्रोसेस करेंगे तो फिर कुछ ग्राम्स में और वो गोल्ड निकलेगा। अदरवाइज अगर आप सिंगल मोबाइल को प्रोसेस करने बैठ जाएं तो प्रोसेस करने का खर्चा ज्यादा होगा और गोल्ड कम निकलेगा। Correct, sir. Thank you very much, and a very useful discussion. And definitely we need a holistic approach, bringing the stakeholders together regarding implementation of regulations and regulations, and also public-private dialogue. Now I would like to request Dr. Hina for her concluding remarks. Thank you so much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. काफी informative session रहा आज का. Special thanks to Ms. Farzana from EPA, Dr. Zainab, Dr. Afzal, and Majid. Unfortunately, for academia के role को भी हम discuss करना चाहते थे, but Dr. Nadeem Sheikh from IIUI, he couldn't join. He was stuck in AGC for some reason. So last minute regret that. But I'm very, very grateful for your time, for your insights. I think काफी knowledgeable हमारा session रहा, especially not just हमारी policies और laws के हवाले से, but technical हवाले से, जैसे डॉक्टर अफजाल ने कुछ उसकी technicalities के बारे में भी हमसे share किया कि exactly हम कहाँ पे stand करें. मुझे जो एक इसका, और especially इसमें थोड़ी सी जो प्लास्टिक बैग्स के हवाले से भी, और एक ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो हमारे पास एक नैरेटिव बिल्डअप हो के आया, तो उससे यही वाज़ेह होता है कि हमारी जो पहला और स्टेप होना चाहिए, इट्स अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम सबको फ्रॉम द डे वन अपने आप से शुरू करने की जरूरत है. वेदर वी वुड वांट टू टॉक अबाउट कि हमारे पुराने डिस्कार्डेड फोन्स कहाँ पे हैं या हमारे पैनल्स उतर के कहाँ लगेंगे. But again, enabling environment through which कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपना फोन या मुझे अपना पैनल कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. कौन सी ऐसी बाइंग है, कहाँ ऐसी मार्केट है, कहाँ पे ऐसी रोड्स हैं जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो आई थिंक कि स्पेशली लुकिंग इनटू जो भी डिस्कशन आज हुई, आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम क्योंकि ऑलरेडी काफी हो चुका है. बट एक जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो यही है कि हम कैसे स्ट्रैटेजिकली इन सब चीजों को थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी लेके चले, ताकि लोग भी इंसेंटिवाइज हों, जहाँ पे लोगों के लिए इन सब चीजों से थ्रू वैल्यू क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, इनकम, पॉवर्टी एलिविएशन, ये तमाम हमारे जो SDG गोल्स हैं इनको हम मीट कर सकें थ्रू वन थिंग एंड अदर. काफी अच्छे इनिशिएटिव्स जैसे कोर अलायंस के SDPI इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट. तो हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि अभी रिसेंटली काफी काम हो रहा है. नेस्ले, यूनिलीवर, काफी कंपनीज इसमें आगे आ रही हैं, which brings us a lot of attention. Role of EPA is definitely one of the main agency जो एक हमें pathway guideline और real जो हमारे पास available mechanisms हैं through which we can address these issues guide कर रही होती है. तो I think कि moving on, ये discussion एक बहुत नई discussion है, especially हमारा जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा हम प्रमोट करें रिन्यूएबल एनर्जी को. बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, वी आर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि हम कैसे एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट ऑफ नॉट ओनली सोलर PV बट विंड टर्बाइंस, बाकी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उससे कैसे हम उसको सर्कुलरिटी कॉन्सेप्ट में लेके आ सकते हैं. दुनिया में भी इस पे काम हो रहा है, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सकता है, कैसे रिसर्च को अडॉप्ट किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है. एंड वेरी ग्लैड टू हियर अबाउट द कोरियन टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने जा रही है. एंड अगेन many other examples. So with this, I would like to thank you, ma'am, and esteemed panelists, the host, my team members who have organized this, and also all the my colleagues, and also
the guests joined us and they were the time. Thank you so much. Thank you. The tea is ready. The tea is outside. I think it's